قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله سورہ انعام کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک، اور گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا، یعنی یہ شان نزول زمان نزول ذہن میں رکھے، سورہ انعام یہ نبوت کا 12واں سال ہے، اور کفر کی اور شرک کی جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر پہم ضربیں لگ رہی ہیں پچھلے 10-12 سال سے۔ اب جو کہ وہ سارا کا سارا نظام باطل اس کی بساط لپٹنے کے اور ختم ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کفر و شرک کے خلاف جو دلائل ہیں ان کے اندر بھی شدت ہے۔ کل رکوع بھی اسی موضوع پر تھا، آج کے رکوع سے کہیں زیادہ اس حوالے سے 2 رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل ان سے کہیے سیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا ہے۔ یہ جو آثار قدیمہ ہوتے ہیں پچھلی قوموں کے، یہ اپنے اندر بے شمار عبرت کی داستانیں رکھتے ہیں، اور وہ بہت سی داستانیں آن دا ریکارڈ انسانی تاریخ کے اندر مدون موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا انہی کو دیکھ کے، انہی کو جا کے ذرا دیکھ لو۔ اور کل ان سے کہیے، آگے سوال ہے، یعنی کہیں ان سے پوچھئے لمن ما فی السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کس کا ہے؟ قل للہ۔ اب یہ صاف ظاہر ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین عرب جو ہے اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہی نے تخلیق کیا آسمان و زمین، لیکن جتنی شدت کے ساتھ شرک کے خلاف دلائل آ رہے تھے تو اس موقع پر ان کی طرف سے جواب اسبات میں آنے کی توقع نہیں تھی کہ اگر وہ مانتے کہ ہاں یہ آسمان و زمین اللہ کا ہے تو فوراً اس کے بعد دلیل یہ آنی تھی کہ پھر مانو اس کو خدا مانو، اس کی بات مانو۔
اور اسی کو اپنا کار ساز حاجت روا مانو. لہذا ان کے اندر یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ مان لیتے, خاموش رہے. چنانچہ فرمایا خود ہی جواب دیں, کل للہ, یہ آسمان و زمین اللہ کے ہیں. کتب علی نفس الرحمہ, رحم و کرم کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اسی کا ثبوت تو ہے نا کہ تم اتنی سرکشیاں نافرمانیاں کرتے ہو, اس کے باوجود اللہ تمہیں جلدی نہیں پکڑتا ہے. اب دیکھیں نا کتنی بڑی مہلت عمل تھی کہ 12 سال 13 سال خود خاتم النبیین علیہ السلام ان کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, جس کے باوجود کیا مکہ کے لوگوں کے اوپر کوئی عذاب نازل ہوا کہ سارے مر جاتے؟ نہیں ہوا. یہ مہلت عمل ہی تھی نا کہ فتح مکہ کے بعد میں ان میں سے بے شمار لوگ, بلکہ اکثر لوگ جو ہے سوائے چند ایک بدنصیبوں کے ایمان لے. تو کتب علی نفس الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا جس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. الذین خاسروا انفسہم, جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں, نقصان میں, گمراہی میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا ہے, فہم لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے, وہ ایمان نہیں لاتے. اور پھر اور دلائل ہے آثار کائنات سے, وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے. کمال دلائل ہیں اور الفاظ کے اندر تبدیلیاں کر کے ان کے مفہومات کے اندر کہیں زیادہ جو ہے قوت تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمیع العلیم, وہ خوب سننے والا اور جاننے والا. کائنات کے اندر آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے, جو چل رہا ہے, جو ٹھہرا ہوا ہے, جو پیدا ہو رہا ہے, جو پیدا ہو کے ختم ہو گیا, اور جو اپنے عروج پر انتہا پر ہے, سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور ہر چیز کو سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. یہ نظام کائنات جب سے تخلیق ہوا ہے جب تک رہے گا, اللہ مسلسل اس کی نگہبانی, اس کی پاسبانی, اس کی فرما روائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور پھر قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, ان سے کہیے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں. حالانکہ فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کو بنانے والا تو اللہ ہے. اور وہ یطعم ولا یطعم, یہ بڑی شاندار, مطلب اس باب میں, اس موضوع میں, اس پیرائے کے اندر یہ دلیل ہے بڑی اچھوتی. فرمایا وہ تمہیں کھانا دیتا ہے, تم سے کھانا مانگتا نہیں ہے. وہ تمہیں روزی دیتا ہے, روزی اس کو نہیں دی جاتی. اب یہ بڑا ہی مضبوط جو ہے یہ نقطہ دلیل ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ایک اللہ کے سوا جتنے جھوٹے بناوٹی خدا ہیں ان کی خدائی چلتی ہے ان کے ماننے والوں کی پوجا پاٹ کی بیس پر. ان کی پوجا پاٹ کے وہ محتاج ہوتے ہیں. اگر ان کی پوجا پاٹ ختم ہو جائے, رک جائے یا کمی آ جائے, ان کی خدائی اسی دن جو ہے سرنگون ہو جاتی ہے. بڑے سے بڑا فرعون بھی اگر انسانی شکل میں کوئی بادشاہ ہو, اگر اس کو اس کے محکوم مظلوم اس کی رعایا اگر اس کو ٹیکس نہ دے, اس کے جرمانے نہ بھرے, اس کی بادشاہی چلتی ہے کیا؟ پھر اس کے علاوہ باقی جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں, آپ انہیں بتوں کو دیکھ لیں جن کو مشرکین عرب پوچھتے تھے, یا اس کی سبیل کے باقی جتنے جھوٹے خدا ہیں, اگر ان کی آرائش کا, تزئین کا, اور پھر ان کے بعد ان کی مجاوری کا, پھر ان کے لیے نذرانے چڑھوانے کا اگر بندوبست کرنے والے اس کے کچھ پجاری نہ ہوں, کیا ان کی خدائی چلتی ہے کیا؟ نہیں چلتی. اس لیے فرمایا کہ یہ تو سارے جھوٹے خدا ہیں, وہ ایک سچا خدا ہے, وہ تمہیں روزی دیتا ہے, لیتا کچھ بھی نہیں ہے تم سے. اور پھر یہ ہے کہ کل انی, اب یہاں پر دو ٹوک اعلان کر دیجئے, ان سے کہیے انی امرتو, مجھے تو حکم دیا گیا ہے کیا, ان اکون اول من اسلم, سب سے پہلے میں مسلمان بن جاؤں, سب سے پہلے میں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کروں. اور پھر ولا تکونن من المشرکین, اور بہرحال تو جو ہے مشرکوں میں شامل نہ ہو.
یہ جھوٹے مشرکانہ عقائد کے ساتھ اگر اپنی زندگی کو غلاظت سے لبریز کر رہے ہیں تو کرتے پھریں. آپ اعلان کر دیجئے، ان سے برات کا اعلان کر دیجئے کہ دیکھو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں جو ہے ایک اللہ واحد القہار کی بندگی کے لیے اپنے کو خالص کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے سرطاعت خم کر دیا ہے. اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو بہرحال جو ہے مشرکوں میں شامل نہ ہو. کل ان سے کہیے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے عذاب والے دن کے عذاب سے میں تو ڈرتا ہوں. میں یصرف عنہ یومئذ، جو کوئی مسلم قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ، اس پر تو اللہ نے بالیقین بہت بڑا رحم فرمایا، بہت بڑا فضل فرمایا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہے. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس فقد فاز، وہ یقیناً کامیاب ہے. سب سے بڑی فوز کامیابی اسی کو ملی ہے. اور پھر آگے یہی الفاظ آگے ہیں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی ہے شاندار کامیابی، فوز المبین. اور پھر اسی پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو، اللہ کی اختیار کل کو ایک اور دل کو چھونے والے دلیل کے ساتھ فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کسی نقصان میں ڈال دے، اگر اللہ تمہیں کسی نقصان سے تمہیں نقصان پہنچا دے، اللہ کوئی ضرورت پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس اللہ کے سوا کوئی تمہارے اس نقصان کو نہیں ٹال سکتا، اس کے سوا کوئی تمہیں اس نقصان سے نہیں بچا سکتا. اور وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. حدیث مبارکہ کہتا ہے، ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، لا مانع، کوئی روک نہیں سکتا، لما اعطیت، جو تو دے دے، ولا معطی، کوئی دے نہیں سکتا، لما منعتا، جسے تو روک دے. اس لیے یہ تو ایمان کی بنیادیں ہیں، یہ وحدانیت کے وہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر پورے اسلام کی، اطاعت کی، ایمان کی ساری عمارت قائم ہے. جو اللہ دینا چاہے بس وہی ملتا ہے، ساری دنیا مل کر دینا چاہے نہیں دے سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی ساری دنیا مل کر نہیں دے سکتی. جو اس نے دینا کا فیصلہ کر لیا ہے ساری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہاں، تمام تر اختیارات قدرت، قدیر جو ہے، قدرت تو اس کے پاس ہے. اور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے اوپر وہ مکمل طور پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے بندوں کی ساری کی ساری باتیں اپنے ہی کنٹرول میں رکھتا ہے. اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ جو ہے دانا بھی ہے اور خبیر بھی ہے، باخبر بھی ہے کہ کہاں کس وقت کس بندے کی جو ہے مجھے کس قدر کس انداز سے مدد کرنی ہے. اور پھر فرمایا آگے مزید دلائل ہیں، اس کے ساتھ ہی انہی دلائل کے ساتھ ہی آگے یہ رکوع ختم ہوگا ایک اور اسی آیت سے جو اس سے پہلے اسی رکوع کے اندر گزر چکی ہے. فرمایا کل ان سے کہیے، ایو شیء اکبر شہادہ، کہ سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے؟ ان سے پوچھو نا ذرا، سب سے بڑھ کر معتبر گواہی وہ کس کی ہے؟ پھر خود جواب دو، قل اللہ، اللہ کی گواہی معتبر ہے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدرت ہے، یہ جو دلائل ہیں، یہ وحدانیت کے، یہ تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس لیے گواہی بھی اسی کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اگلی بات جو ہے جو اس کے ساتھ بالکل منسلک ہے، یہ گواہی کی تذکرہ کیوں فرمایا؟ کہا شہید بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان شہید گواہ تو اللہ ہی ہے. جس طریقے سے میں تمہارے سامنے حق پیش کر رہا ہوں اور تم جس طریقے سے ڈٹھائی کے ساتھ انکار کر رہے ہو،
بغیر دلائل کے. میرے پاس دلائل ہے, تمہارے پاس کوئی دلائل نہیں, پھر بھی تم انکار کرتے جا رہے ہو. لہذا گواہ اللہ ہی ہے میرے تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ, مجھے یہ وحی کیا گیا ہے, یہ قرآن مجھے یہ قرآن دیا گیا ہے. کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ, تاکہ میں تمہیں ڈراؤں. جس شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں, تاریکیوں میں تم گرے ہوئے ہو, میں تمہیں ان سے ڈرانا چاہتا ہوں. لِأُنذِرَ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, یہ قرآن جس کے پاس پہنچ رہا ہے اس کو بھی اور تمہیں بھی میں ڈراؤں. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ, کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ تو تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ میرے پاس تو گواہی ہے. مجھے اللہ رب العالمین نے براہ راست یہ بات بتائی. یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار خود ابو جہل بھی کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ان مشرکین کو بھی پتا تھا, اگرچہ اہل کتاب کو تو بدرجہ اولا پتا تھا, مشرکین بھی جانتے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ شرک کو چھوڑتے, یہ بات یاد رکھیں, اگر وہ شرک کو چھوڑتے تو ان کی جھوٹی بادشاہت, ان کی چودراہٹ اور ان کے دنیا کے بے شمار جو ان کے مفادات تھے ان کے اوپر جو ہے ضرب پڑتی تھی. سارا مسئلہ ہی جو ہے خواہشات نفس کا. فرمایا ان سے پوچھو کہ کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خدا ہے؟ قل لا اشہد, ان سے کہیے میں تو گواہی نہیں دے سکتا ہوں, میرے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے ایسی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے. قل, ان سے کہو انما ہوا الہ واحد, کہ اللہ تو ایک ہی ہے, واحد خدا. اور وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور میں بالکل بیزار ہوں, میں بالکل بری ذمہ ہوں, میں بالکل بری ہوں ان شرک سے, اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. تو یہ دلائل کی وہ انتہا ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے جو لب و لہجہ, جو الفاظ چاہیے وہ بہرحال میرے پاس نہیں ہے. اور جو اتنے زبردست یعنی بین دلائل ہیں آج, واللہ یہ ہے کہ جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں نا, وہ ان دلائل کی روانی, ان کی دو ٹوک ہونے پر, ان کے شدید ہونے پر اور ان کے لاجواب کر دینے پر وہ صحیح جان سکتے ہیں جو عربی زبان کو جانتے ہیں. جو یہاں پر افعال, جو مصدر, جو لب و لہجہ استعمال ہوا ہے وہ کمال درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے ایمان اور وحدانیت کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے آخر میں فرمایا یہ معاملہ تو مشرکین مکہ کا ہے نا, جن کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے, تو مشرکین کا معاملہ ہے نا, جن کو کہا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو. فرمایا ہاں یہ جو اہل کتاب ہے, الذین آتیناہم الکتاب, جن کو کتاب دی گئی ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ بھی توحید کو اسی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ہاں لیکن کیا ہے کہ الذین خاسروا انفسہم, انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے. لہذا فہم لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لاتے ہیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے. ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس حوالے سے. جب مجھے الحمدللہ ان ساری باتوں کو شعور ہوا, الحمدللہ میں وہ دعا مانگتا ہوں. وہ دعا مانگنی چاہیے. وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا نعلم ونستغفرک بما لا نعلم, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جو میں جانتا ہوں اور اس شرک سے بھی جو میں نہیں جانتا. یعنی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا اسی محفل میں کہ مجھے میرے خاندان میں سے کچھ قریبی عزیزوں نے آ کے کہا کہ 4 سال ہو گئے تمہیں جو ہے وہ بچہ نہیں ہو رہا ہے, تو فلاں پیر صاحب کے دربار پہ جاؤ, وہاں پر ایک بیر کا درخت ہے, اس کے نیچے تم بھی جاؤ, تمہاری بیوی بھی جائے, وہاں تمہاری بیوی اپنا دوپٹہ بچھائے. میری بیوی کو آ کے کہا, میری انتہائی قریب عزیز نے, کہ وہاں جا کے دوپٹہ بچھاؤ, وہاں سے جو پتے گریں گے ان کو کھاؤ, تمہیں اولاد ہو جائے گی. نعوذ باللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واللہ یہ شرک ہے. یہ بیٹے, یہ اولاد, یہ رزق, یہ زندگی اور موت کے سارے معاملے, خیر و بھلائی کے سارے سرچشمے آج کے رکوع کے اندر نے فرمایا
کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، تمہیں اولاد دینا چاہے، بیٹا نہیں مل رہا تو بیٹا دینا چاہے، تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ مختار کل ہے، وہ قادر مطلق ہے. اللہ ہمیں اس کی جو ہے توحید کو، وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا